कुछ दिन पहले एक सिंधी दोस्त ने मुझे इश्तियाक अहमद नामी, जो खुद को रिसर्चर कहता है, इश्तियाक अहमद लाहौरी उसने कोई सिंध के ऊपर कोई बातचीत की थी, तो उस सिंधी दोस्त ने मुझे कहा कि जी ये आप इसके साथ बात करें और इसका जो है बयानिया ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है। जो मैं कहा मैं जानता हूँ उसको, मैंने एक दो व्लॉग उसके सुने हुए हैं। तो जो बुनियादी चीज़ है, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहता है कि भाई मैं पार्टीशन टाइम की हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, तो वो असल हकाइक को तो उसने कभी मेंशन ही नहीं किया। तो इसलिए मेरी नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो शख्स खा वो हिस्टोरियन हो या रिसर्चर हो या दानश्वर हो, कुछ भी हो, अगर इस नुक्ते के ऊपर आकर दुरुस्त राय नहीं रखता कि पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक कादियानी तसल्लुत रियासत रहती चला आया है, उसको वो मेंशन नहीं करता अपने किसी व्लॉग में, अपनी किसी राइटिंग में, तो वो समझ लें कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कादियानियों के लिए काम कर रहा है। फिर मैंने यही कहा कि देखिए जी, सबसे बड़ा नक्स तो पाकिस्तान का यही है, उसके पसमानदा रहने के, उसके जनाब गरीब रहने के, बहरानों से दो चार रहने का जो बुनियादी मसला नक्स जो है, वो पाकिस्तान अंग्रेज़ की ग़ुलामी के बाद कादियानियों की ग़ुलामी में आ गया हुआ है। जब तक इससे हम नहीं निजात हासिल करते, तरक्की और खुशहाली तो भूल जाओ फिर खैर, वो मैंने उसकी एक दो पोस्ट क्या व्लॉग था, उसके ऊपर मैंने अपनी राय लिखी, और बकौल वो कहता है कि जी मैं रिसर्चर हूँ और मैं फाइंड आउट करता हूँ फैक्ट्स को और उनको आगे लाता हूँ। अच्छी बात है, रिसर्च करनी चाहिए, चीज़ों को ढूंढना चाहिए, और जिसको आप सच समझते हैं उसको पब्लिक करना चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर आप सच जानना ही नहीं चाहते, अपने ही नुक्ते के ऊपर कायम है, जो मैंने कह दिया वो माज़अल्लाह कोई कुरानी हर्फ है, इससे कोई दूसरी राय नहीं निकाली जा सकती, कोई दूसरा इम्कान नहीं निकाला जा सकता, कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जा सकता, तो ये पढ़े लिखे जाहिल होने का एक अमली नमूना है। तो वो बहरहाल मैंने लिखा, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था, उसने सिर्फ ये लिख दिया कि but I do not subscribe to your grand theory about them dominating Pakistan at any point। यानी दम से मुराद कादियानी, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ यह है कि वो कादियानी, पाकिस्तान इज़ ए कादियानी डोमिनेटेड स्टेट। तो वो उसने जनाब उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। फिर तुम अपने आप को तहकीककार ना कहो, रिसर्चर ना बोलो, क्योंकि जो तहकीककार होते हैं, तहकीक करने का जिनमें जुस्तजू होती है, वो किसी भी चीज़ को आउट राइटली रिजेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी तहकीक करूँगा। ओके, तो अगर किसी चीज़ को आप बिना दलील के, बिना कोई असूल के बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, तो ये जाहिलों वाला तरीका होता है। ओके, और ये कहता है मैं प्रोफेसर हूँ। और फिर ये असूली तौर पे जो है वो बोले कि जनाब अली ठीक है, आपने जो दावा किया है इसके काउंटर में मेरे ये दावे हैं कि आपकी थ्योरी गलत है। फिर तो मैं मन्ना, और जे एने एनी गल दी जुरत कर लेना तो एनू देख फिर मैं किथे किथे एनू भेजना वा तो ये तहकीक। फिर मैंने उसको दूसरी कमेंट में लिखा जो उसने रिमूव कर दी, उसको नहीं अलाउ किया। मैंने लिखा कि अगर तेरी जगह मैं होता ना, तो मैंने उसको ऐसे साफ इनकार नहीं करना था, बल्कि ये कहना था अपने व्यू, मैंने ये कहना था कि ठीक है, अगर पाकिस्तान कादियानी रियासत है तो उसके मुझे तुम प्रूफ दो। ये होता है असूल किसी सर्चर का। ये जनाब क्या कह रहे हैं, नहीं जी नहीं, मैं तो मानते ही नहीं। तो यानी जो बंदा ये भी दावा करता है कि
تحقیق کار کا کام یہی ہے کہ ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرے. اس نے بغیر تحقیق کیے، بغیر ثبوت مانگے اور کوئی اپنی دلیل دیے ایک چیز کو رد کر دیا. اس سے بڑا تو کوئی جاہل اور ہو ہی نہیں سکتا. اور بنا ہوا ہے پروفیسر، چھولے دے کے پروفیسر بنے ہسی. خیر، یہ اس کیلیبر کا نہیں ہے کہ میرے ساتھ بات کر سکے. تو اس لیے جس شخص سندھی بھائی آپ نے جو کہا تھا کہ اس کے اوپر، میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2-3 سال پہلے یا شاید 2 سال پہلے اس کا اور مزمل شاہ کا نام لے کر یہ ان کو خوب گالیاں بھی دی ہوئی ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ سندھ کے اندر مولوی لوگ جو ہے مسلمان جو ہے وہ جبری طور پر ہندوؤں کو کنورٹ کر رہے ہیں. اور میں نے تمام ثبوتوں کے ساتھ، اور میں نے اپنی وہ ویڈیوز جو ان کو بھیجی بھی تھیں، ان کی جو دعوے کو کہ مسلمان جبری بناتے ہیں، یہ وہ مکمل طور پہ اوکے، وہ میں نے قادیانیوں کے اپنی زبانی، اپنی ان کی ڈاکومنٹیشن سے، اپنی ان کی تصویروں سے صاف صاف بتایا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو، سندھ کے ہندوؤں کو قادیانی بناتے ہیں، اور یہاں یہ مولویوں کا نام لے رہے ہیں. تو بہرحال یہ، اور پھر یہ اسی سندھی نے کہا کہ یہ جو ہے نا از گڈ لسنر اور یہ آپ کو رسپانس بھی دے گا، آپ ضرور کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مجھے کیا ہے. میں نے حتیٰ کہ یہ بھی لکھا کہ یہ میں آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر بھی بھیجتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پروف کی ضرورت ہے کہ میری تھیوری کے بارے میں تو میں آپ کو وہ بھیج دیتا ہوں. لیکن اس نے وہ ریموو کر دی. یعنی جس میں اتنی جرت نہیں ہے اوکے کہ وہ ایک عام سی بات چیت جو ہے ایکسچینج کو جو ہے وہ ہضم کر سکے. میں نے کوئی اس میں گالی بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو، تو اس لیے میں نے یہ سمجھتا کہ یہ کیا یہ سارے مل کے آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی میرے اس دعوے کو کہ پاکستان، اور کیونکہ میرے پاس دلائل ہیں، ثبوت ہیں قادیانیوں کی اپنی زبانی اوکے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے بھی مینشن کیا ہے اپنی کتاب میں کہ مرزا محمود نے کشمیر میں جنگ شروع کی تھی اوکے، اور یہ اور وہ. بھئی مرزا محمود نے اگر کی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر اس کا کنٹرول ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈیسیژن لے رہا ہے کہ کشمیر میں جنگ شروع کر دو. اور فوج کو اس کو کیا پتا ہو؟ میں نے تو ان کی بکس میں جا کے ان کے کیا کہتے ہیں ویڈیوز کو سن کے ہر ایک چیز کر کے جو ہے نا وہ آگے چیز کو لے کے آیا ہوں. یار عجیب بات ہے کہ جو مرزائی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور میں قبضہ کیا کرتے تھے، جو خود کہہ رہے ہیں جو مہاجر لڑکیاں آتی تھی ایسٹ پنجاب سے تو ہم ان کو جو ہے نا اپنے لوگوں کو دے دیتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا لونڈی کے طور. بہت ساری باتیں تو یہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 جہاز بھر کے خزانے کے جو ہے قادیان سے وہاں بھیج دیے لاہور میں، جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ انڈین کرنسی جب 47 میں تو وہ ٹھپے لگا کے 4 موریں تھیں، 4 ان قادیانیوں کے پاس تھیں، حالانکہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس ہونی چاہیے تھی. رتن باغ میں بیٹھ کے انہوں نے ملینز آف انڈین روپیز کو پاکستانی کنورٹ کیا، اور وہ آج تک پاکستان کی کرپشن میں وہ نوٹ جو ہے سرکل کر رہے ہیں. ان کو اور لے آتے صحیح ان میں صحیح آخنا ہوا کی کہنا ہوا ان سڑے آیا چلو بودا لے کے آؤ اس کو. تم میں اس کو گالی بھی نہیں دوں گا، بڑے پیار سے ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا. یہ ساری تو خیر بحث میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ میرا موضوع جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ اگین مجھے بتایا گیا کہ جی وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس نے 65 کی وار شروع کروائی اور یہ کیا. اب ہم اس کی تہ تک جاتے ہیں، میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. جی دیکھیں، میں جب بارہا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ قادیانی مورخین نے لکھی ہے، قادیانی نقطہ نظر سے، قادیانیوں کی گائیڈ لائن سے لکھی گئی ہے اوکے.
مشہور جو ہسٹورین ہے جن کے یہ بڑے خاص طور پہ لبرل اور یہ مادر چوت جو ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے یار مشتاق حسین بٹالوی کون تھا؟ ان کو پتہ یا نہیں پتہ؟ مجھے تو پتہ، میں نے ثابت کیا وہ مرزائی فیملی سے تعلق تھا اس کا، پانی پات کے مرزائی تھے. پھر وہ بہرحال اس کا جو اس کو میں کیا نام ہے دیکھا بھی ہوا ہے، بڑا اچھا بولنے والا بھی تھا. کیا نام تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بڑی گندی زبان نکالا کرتا تھا؟ کیا نام ہے بٹالوی، اعجاز حسین بٹالوی. تھا بہت اچھا مقرر، فارسی اور یہ انگریزی اردو زبردست. اور آنیسٹلی ہم نے تو اس کا نام سنا ہوا تھا اینڈ وی ور انسپائرڈ. دا مین ہیڈ گریٹ نالج اینڈ آل دیٹ. تو اینی ہاؤ کیا اس وقت تو ہم یہ محسوس کرتے تھے یار اتنا ذہین آدمی ہو کر، اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہو کر تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے کے اوپر آ کے تو یہ جاہلوں سے بھی بڑا جاہل اور تعصبی بن جاتا ہے. ایسے آدمی ایسی پڑھائی کا، ایسی نالج کا کیا فائدہ کہ آدمی کی جو ہے وہ جانور کی طرح ذہنیت ہو جائے. خیر اس وقت تو یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ مرزائی ہے. پھر وہ بعد میں مجھے پتہ چلا یہ مرزائی اور یہ اور وہ اس کا بھائی اور یہ سارے مرزائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسی طرح ایک کے ماں چوت کیا نام ہے وہ جیسے انڈین فلموں کے ویلنز کا نام ہوتا ہے، ایک کے عزیز یا فلانا اور یہ اور وہ مادر چودوں نے لکھ دیا کہ جی ایک کے عزیز کی کتاب پڑھ لیں. یہ کوئی قرآن ہو ہے جی، اس نے لکھا ہوا ہے 47 to 53 کے پتہ نہیں 52 تک جو ہے پاکستان اپنا یوم آزادی 15 اگست کو مناتا تھا. میں نے قادیانیوں کا یعنی جو جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں ان کے ذرائع سے بتا دیا کہ نہیں جناب 1948 میں یہ اخبار ہے، یہ قادیانیوں کا اخبار ہے جسے آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو، اعتماد کرتے ہو، ریلائبل سمجھتے ہو. وہ تو لکھا ہے کہ 14 اگست ہے. جتنے سالوں کا اس نے کہا تھا وہ سارے نکال کے میں نے آگے رکھ دیے. دوسرے کی کسی مسلمان اخبار ویسے تو کم ہی ہے مسلمانوں کے اخبار، کیا پاکستان ٹائمز، کیا امروز، کیا نوائے وقت، کیا یہ جنگ اور وہ یہ سب کے سب پیچھے جو بنڈل تھے نا پیسوں کے وہ مرزا صاحب کے گھر سے آتے تھے کہ اور یہ مختلف اخبار اور رسالے. یہ 95% پاکستان کے رسائل، اخبارات وغیرہ فنڈڈ بائی دا قادیانیز. چیدہ کوئی ہوں گے مجھے نہیں پتا وہ کون ہوں گے، ہیں 5-10% جو قادیانی فنڈڈ نہیں ہے، باقی سارے وہی ہیں. بہرحال تو اب انہوں نے ایک تاریخ کو مسخ کیا ہے، انہوں نے تاریخ لکھی نہیں ہے، مسخ کیا ہے. ہر چیز جو قادیانی نقطہ نظر سے اس کو پاکستان کی تاریخ بنا دیا گیا. اور ہے کوئی حلالی جو میرے اس دعوے کو غلط آئے تو صحیح کوشش تو کریں، مزمل آئے، یہ اشتیاق آئے، کیا نام ہے وہ ایک پپو جیسا کیا ہے شہزاد، اور ایک اور بھی اب نیا کوئی عدیل نامی حرامزادہ بھی ہے، اس کی تو میں نے خوب چھٹی ابھی 1-2 اور بھی ویڈیو بنانی ہے اس مادر چوت کے بارے میں. اور میں کہتا ہوں آؤ میرے سامنے بات کرو، یہ چھپ جاتے ہیں تو تم ان کے نہ مجھے لا کر دیا کرو فور گاڈ سیک. ان سے یہ کہ یار آغا وسیم آپ کے باتوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو اس سے 2 ہاتھ تو کرو. اوے آؤ تو صحیح، میں ڈنمارک بیٹھا، میں کھا نہیں جاؤں گا، صرف اور صرف بات چیت کرنی ہے، گالی بھی نہیں دوں گا اگرچہ یو پیپل ڈیزرو فور اٹ. لیکن بہرحال زمانہ تم پر تھوکے گا جب آپ لوگ میرے سے بات کرو گے نا، تو تمہارا جو حال ہوگا. اور اگر غیرت کی ترتی اینی جنی بھی غیرت ہوئے نا تو پھر تسی سوشل میڈیا تے آنا بند کر دیو گے. لیکن تسی کسے کولوں گھٹو بڑے وڈے سور دی سٹ ہو یہ نہیں بات آتے بھائی، یہ بے شرم ہے. خیر تو آگے چل کے جی جب میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کیوں کہتا ہوں، اس لیے کہ میری تحقیق جو ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے رکھ رہا ہوں. اوکے
اور کوئی اس تحقیق کو غلط ثابت نہیں کر سکا، نہ تا قیامت کر سکے گا، کیونکہ ان کے منہ سے چھینی چیزیں میں آگے لا رہا ہوں۔ یہ ایک اللہ کی ایک نوازش ہے، یہ کرم ہے جو میں یہ کر رہا ہوں کہ انہی کی چیزیں آج تک کسی نے نہیں لے کے آیا۔ ابھی آپ امیجن کریں، مرزائیوں کی میں نے بات کو چھین کے تو پبلک کر دیا، وہ خود مان رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ اور بریگیڈیئر اعجاز جو ہے وہ عید کی نماز مرزائی عبادت گاہ میں پڑھنے گئے، اور وہ ثاقب زیروی خود کہہ رہا ہے ضیاء الحق کے بارے میں اللہ کے فضل سے وہ عملاً تو آمدی تھے۔ حد ہو گئی ہے، ایک ایک چیز انہی کے۔ وہ ایک اور وہ محمد علی بی اے، چودھری محمد علی بی اے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی لاہور دیا عمارتوں سے قبضہ کیتا ہے اسی، اور اگر میں ان کو قبضہ گروپ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وہ خود مانتے ہیں، اور یہاں لبرل ماچوت کیا کر رہے ہیں؟ ان کو فرشتے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ خیر، اور یہی بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو میں بار بار کہتا ہوں، خدا را اس بات کو سمجھو، جو کچھ پروپیگنڈا اس کے بارے میں کیا گیا اس کا 80-90% جو ہے وہ اس کی شہادت کے بعد کا ہے۔ اوکے، دیکھیے ہاں یہاں کیا کہتے ہیں کہ بھٹو، آج ہی مجھے میسج بھیجا کہ بھی بھٹو نے 65 کی وار کروائی تھی اور یہ اور وہ۔ دیکھیے جناب عالی، خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، اوکے، کہ یہاں کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ بھٹو نے جناب وہ حکومت پاکستان، ایوب خان اور بڑے بڑے کھرپینچ قسم کے جو مادر چود جرنیل تھے، جو سارے قادیانی تھے، جو ویٹرن تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے، تو جو جنگوں کا تجربہ رکھتے تھے، جن کو ہر چیز مطلب جنگیں کیا کیسے شروع ہوتی ہیں، اگر کہیں جنگ شروع ہو تو اس کے کیا مطلب محرکات ہوتے ہیں، وہ ان کی فیلڈ تھی۔ اب جس کو یہ ٹیڈی بوائے ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے، جو ایک سویلین ہے، جس نے کبھی پوری زندگی میں مواز جنگ پر نہیں گیا، جس نے بندوق نہیں چلائی، جس نے ٹینک نہیں چلایا، وہ بندہ جس کو بالکل علم نہیں جنگ کیا ہوتی ہے، وہ اب پاکستان کے مرزئی جرنیلوں کو، جو انگریزوں کے کتے تھے، جو جناب سیکنڈ ورلڈ وار میں مرزئیوں نے جن کو ریکروٹ کیا تھا، اور مختلف برما کے مواز پر یا یورپ کے مواز پر یا مصر کیا نام ہے اس کا، نارتھ افریقہ وغیرہ بھیج دیا، اوکے، جنہوں نے قادیانیوں کی طرف، قادیانی فوجی جو ہیں وہ برطانیہ کی طرف سے جا کے لڑتے رہے، جن کو بڑا تجربہ ہے، اور جب وہ پاکستان کے مالک بنے ہیں تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو تو یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کی کوئی رائے، یا یہ بلڈی سویلین کہہ کے اس کو ویسے ہی شٹ کر دیتے تھے۔ اب بھٹو جیسا ینگ مین وہ آ کے کہہ رہا ہے جی آپ، ہم کشمیر میں جب شروع کریں گے، کیا جبرالٹر کیا نام تھا اس کا، تو ہندوستان جو ہے وہ دوسرے محاذ نہیں کھولے گا، اس نے کہہ دیا، اور اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے کر لیا۔ ہاں جی، بھٹو نے کہہ دیا تو میں یہی بات جو ہے بار بار وہ دہراتے ہیں اور بھٹو کے نام کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ چلو تھوپا، آپ تو یہ کہتے ہو جناب ہم وہ جنگ جیت گئے تھے، اور تو پھر بھٹو کو اس کا ہیرو بناؤ، یہاں نہیں آتے اور اگر یہ جنگ ہار گئے تھے، اگر اس نے غلط انفارمیشن دی تھی تو اس کو ریموو کیا جاتا، کہاں سے؟ پرائم منسٹر کیا فورن منسٹر کی پوسٹ سے، بلکہ اس کے اوپر کیس چلایا جاتا کہ تم نے اتنا بڑا رسک، اتنی بڑی غلط انفارمیشن دی، جیل میں اس کو کرو۔ کہ وہ لال بہادر شاستری جو ہے وہ دوسرا مواز نہیں کھولے گا، اس نے تو کھول دیا ہے۔
ना इधर आते हैं ना उधर आते हैं। अगर पाकिस्तान ने ये जंग जीती तो जिसने ये जंग के लिए मोटिवेशन और सारे कहा कि जी कर दो, तो फिर तो वो तो हीरो है। तुमने उसको फांसी लगा दी। तुम उसके को जानी शराबी कहते हो। और यार किसे पासे थे आओ। और अगर वो जंग हारा है तो फिर उसको जिसके जिसके बहकावे में आकर आपने जंग शुरू की उसको जनाब उसको जेल में डालो। तो रिज़ाइन तो उसने खुद किया था फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो ये अब देखिए, अब आप जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख वही है जो तारीख़ अहमदियत है, जो उन्होंने वहाँ लिख दिया है पाकिस्तान में, वही ये मादरचोद सो कॉल्ड मौरखीन जो हैं उन्होंने वही चीज़ नकल करके तो हिस्टोरियन बन गए हुए हैं। तो इनका असल पाकिस्तान की तारीख का जो हकीकी हिस्टोरियन है वो शाहिद दोस्त मोहम्मद मरज़ई है, जिसने तारीख़ अहमदियत लिखी हुई है। और किसकी हदायत पर लिखी हुई है? मिर्ज़ा महमूद वगैरह की। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या। अब आप देखिए, मैं वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा, फैसला आप खुद कीजिए। ये तराशा आपके सामने है, अगरचे मैं 5-6 साल पहले जो है ये इसका मतलब मुताला कर चुका हुआ था, और उस वक़्त फिर मुझे एहसास हुआ कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भुट्टो ने जो है महम जोई की और जंग शुरू करवा दी दो ममालिक के दरमियान, तो उसकी असल जो है अब मुझे पता चली कि ये असल में पाकिस्तान की तारीख़ नहीं है, ये तारीख़ आमदियत है। सेम वही अल्फाज, वही लहजा, वही चीज़ कि जनाब भुट्टो, जिसको मैं कहता हूँ भुट्टो बैशिंग, यही जो है ना वो शुरू कर दिया। और ये आए रोज़ ये हरामज़ादे जो लिबरल्स वगैरह हैं ये यही मिसाल देते हैं, और देखो जी भुट्टो ने तो दो ममालिक में जंग शुरू करवा दी थी। अब देखें ये क्या है, तारीख़ आमदियत जिल्द नंबर 23 सफ़ा 76 साल 165। ये सारा डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन मैं अच्छा दूसरी तरफ अच्छा हाँ, भारत मगरबी मुआज़ पर अपनी तवज्जो मबजूल करवा चुका था, क्योंकि इसके पास मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी दबाव ख़त्म करने का यही एक तरीका रह गया था। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में तमाम बड़े लोग मुतमईन थे कि मिस्टर भुट्टो को अमेरिका ने जो यकीन दहानी करवाई है कि भारत बैनुल अक़वामी सरहद अबूर नहीं करेगा, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की धमकियों का नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 6 सितंबर को इनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए जब इन्हें इल्म हुआ कि भारत ने लाहौर और सियालकोट सेक्टर में बहुत बड़ा हमला कर दिया है, और वाघा में सिर्फ चंद कंपनियां दुश्मन का हमला रोकने में बाद, यानी ये उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। अब आप देखें जो वो बयान कर रहा है, कौन? शाहिद दोस्त मोहम्मद। जो मेरी मालूमात हैं वो ये लिखी गई थी, ये वाला चैप्टर जो है ये 1985 के लगभग ये लिखा गया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये मुझे एक साबक मरज़ई ने कहा था कि ये चैप्टर जो है शाहिद दोस्त मोहम्मद ने ये कश्मीर जंग का ये 80s की दहाई में, मिड 80s में किया था। बहरहाल जब भी किया था, लेकिन बात क्या है कि यहाँ जो कुछ वो बता रहा है, पहली बात तो ये है कि मिस्टर भुट्टो को अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई थी। अच्छा, यानी स्टेट के मामलात जो हैं वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर होते हैं, या उसकी कोई लिखत पढ़त होती है, कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया जाता है, कोई उसका। और फिर जो अमेरिका ने रिपोर्ट दी थी, अयूब खान का फ़र्ज़ था, जर्नलों का फ़र्ज़ था, भुट्टो से पूछते भी तुम्हें अमेरिका ने, किस अमेरिकन ने कहा है कि वो दूसरे मुआवजे खोलेंगे?
हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान का, वो अमेरिकन कुत्ता है। वो अमेरिकन की जो है वो क्या बोलते हैं, एक वाकया शहाब ने लिखा हुआ है अपनी किताब में कि अम्बेसिडर ने देखा, अमेरिकन अम्बेसिडर ने, कि वहाँ पीआईए का लिखा हुआ था फ्लाई टू चाइना, तो वो उसने अपनी गाड़ी जो है सीधी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हाउस ले गए। और वो क्या नाम है, अयूब खान उस वक्त बाथरूम में था, जब उसको पता चला कि अमेरिकन एम्बेसिडर आ गया, तो पता नहीं उसने टावल शावल बांध के नीम बरहन्ना उसके पास आके कहता है, हाँ माई बाप क्या बात है, उसने कहा ये बोर्ड उतारो। आई डोंट नो, ये एक किताब में मेंशन मैंने पढ़ा हुआ है। यानी इतना बड़ा कुत्ता, ओके, वो अयूब जो कह रहा है कि अगर बम पड़ेंगे, रशियन के मिसाइल आएंगे तो कोयटा पर हमारे मुल्क में ही आएंगे, आप यहाँ से बेसिस ख़त्म ना करें। तो जिसने पाकिस्तान को अमेरिका की रखेल बनाया, अमेरिकनों का सबसे ज़्यादा काबिल इत्मीनान बंदा कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या अयूब खान? Bhutto was never in the good books of Americans. भुट्टो जब एक और मिनिस्टर था, क्या तजारत का मिनिस्टर बना था, तो वो जनाब कम्युनिस्ट ब्लॉक की कंट्री से उसने वो चेकोस्लोवाकिया की एक स्कोडा कार होती थी, वो देखी कि ये बड़ी सस्ती है, और उसकी थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसने कहा कि हमें पाकिस्तान भेजो, तो ये हम ख़रीदेंगे, ये सस्ती पड़ती हैं और हम अफोर्डेबल हैं। तो जब अमेरिकन को पता चला तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को हटाओ, ये तो हमारे दुश्मनों के साथ ताल्लुकात बना रहा है। भुट्टो ने जब पीआईए की फ़्लाइट शुरू करवाई बीजिंग चाइना की तरफ, तो अमेरिकन ने ऑफिशियली उसकी रिपोर्टिंग की। भुट्टो अगर चाइना का टूर कर रहा है या ईस्ट ब्लॉक की कंट्री से या अरब कंट्री से ताल्लुक़ बढ़ा रहा है, तो अमेरिकन उसके ऊपर इतराज़ कर रहे हैं। वो कभी भी अमेरिकन का फेवरेट नहीं था कि वो आके उसको कहते कि नहीं जी नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम रखो काम जारी रखो कश्मीर का। वो लाल बहादुर शास्त्री ने तो कह दिया कि मैं, यानी कितनी नॉनसेंस सी बात है। अगर वो अप्रोच करेंगे, अगर वो ये कहेंगे कि जी आपने हिंदुस्तान, वो अयूब खान को करेंगे ना, कि इसको डजंट मैटर कि वो कौन सा मिनिस्टर है, जब उन अयूब खान उनकी फिंगर टिप है, जब चाहें उसको बुलाएं, जब चाहें उससे फ़ोन पे बात करें, जब चाहें उसको सीधा खड़ा करवा दें, जब चाहें उसको लिटवा दें, हैं। तो वो जनाब इतना बड़ा राज, ओके, कि वो जंग नहीं करेंगे, वो दूसरा वो भुट्टो को बता रहे हैं। और असूली तौर पे अयूब खान को फ़ौरन टेलीफोन करना चाहिए था, वो जो भी सदर था, कैनेडी था या जो भी था उस ज़माने में, उसको कहते भाई इज़ इट ट्रू वो जो इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू ओपन अदर सेक्टर, कोई मसला था। चलो फ़ोन ना करता, अपना एम्बेसडर जो वहाँ था, जो वो कादियानी क्या नाम है उसका, उसको कहते जाके यार ज़रा पता तो करके आओ, सीआईए की रिपोर्ट तो दो। जाहिर है जो सीआईए की रिपोर्ट होएगी तो वही भुट्टो को उन्होंने बताई होगी, अगर उन्होंने बताई है तो, जो भुट्टो ने उसको इत्मीनान करवा दिया। और फिर जंग के बाद भी अयूब खान ने प्रोटेस्ट नहीं किया अमेरिकन से कि आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो खुद सोचिए कि आज पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ बताया जा रहा है, वो क्या बताया जा रहा है, वो जनाब फ़ोटो कॉपी है किसकी, तारीख़ आमदियत जिल्द 23 सफ़ा 76 साल 1965, कि ये जनाब भुट्टो ने यकीन दहानी करवा दी थी, अब वो लगा दिया। फिर वही बात है, जो जीते हो तो फिर रोज़े ना करो जो हार रहे हो तो उन पढ़ के अंदर क्यों नहीं किया गया। और अमेरिका ने, सीआईए ने भुट्टो को इतला पूरी दी कि वो नहीं करेंगे, उसका कोई सबूत पेश किया जाता। पाकिस्तान, यानी ये बड़ी बात थी, पाकिस्तान और एक बहुत बड़ी ताकत हिंदुस्तान के साथ जंग हो गई, और जनाब वो कह दिया ये तो भुट्टो ने। तो ये किसी भी तौर पे ना कोई इसका प्रूफ, और हर बात जो होती है वो मुंह में आया उसको जनाब
آگے کر دیا جاتا ہے. تو یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اگین اینڈ اگین وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا، نہ ٹیکنیکلی نہ ہی کوئی اور کوئی سفارتی کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن ہے کہ امریکنز نے یہ یقین دہانی کروائی ہو اور بھٹو نے جا کے ایوب خان کو کہا ہو. اوکے، اصولاً جیسے ہی انہوں نے 6 ستمبر کا جو لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر پہ جنگ شروع کر دی، تو وہ تو ایوب خان کو چاہیے تھا کہ بھٹو کو آ کے تو جناب کہتا کہ یو آر ڈسمس، تم نے تو ہمیں یہ یقین دلایا تھا. یار کوئی تو خدا دا واسطہ کوئی عقل کی بات کیا کرو. لیکن بھٹو کی دشمنی میں اس کو ہر لحاظ سے ولن ثابت کرنا، اور پھر یہاں پر بھی میں اگین یہی بات کرتا ہوں، چلو لیٹس سے کہ اف اٹ از ٹرو کہ اس نے کہا تھا جنگ شروع کر دو، تو جنگ تو آپ جیتے ہیں. جس کے مشورے میں جنگ ہوئی اس کو ہیرو مانو، قومی ہیرو مانو، اس کو نشانے عدد دو. مادر چودھو تسی سارے مرضی یانو نشانے عدد دے چڑھے نے. تو اس کے اوپر یہ بہت کلیئر سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ قادیانیوں کی لکھی تاریخ آج ہر کوئی ماچود جو لبرل ہے، ہر کوئی جو حرام زادہ ہے، وہ جناب اس کو پاکستان کی تاریخ بتا کر تاریخ کو مس کر رہے ہیں. تو یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ اس کو سرچ کریں آپ کو ایک بھی ثبوت یہ نہیں دیں گے کہ بھی یہ کام جو انہوں نے دعوے کیے ہیں ہے جی. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اندرا گاندھی کیا فاطمہ جناح کے اوپر جنسی الزام اس نے لگا دیا. وہ جی جو جرنلسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. ہیں یہ قائد اعظم کی بہن کے بارے میں اتنی گندی لفظ کہہ رہے ہیں، تو وہ زاروں قطار رونا ماتم کرنا شروع ہو گیا. آئے یار یورپین کو اس سے کیا غرض ہے؟ ان کے لیے تو بہت نارمل چیز ہے کہ کوئی آمین اب کیا وہ کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نظر میں عیب نہیں ہے. اوکے، ہماری نظر میں عیب ہیں. ہمارے بہت ساری چیزیں جس کو ہم عیب نہیں سمجھتے یہ عیب سمجھتے ہیں. اور یہ تو بالکل اس میں رونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ جو باہر کے صحافی آئے ہوئے تھے یورپ کے، انہوں نے جب سنا کہ یہ فاطمہ جناح کے بارے میں یہ الزام لگا رہا ہے تو انہوں نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا. مجھے بتاؤ وہ کیا کون تھے اور وہ کیوں روئے، کس وجہ سے روئے؟ ان کے سامنے ان کی اب کیا بتاؤں، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اٹس اوکے، گو ہیڈ انجوائے یور سیلف. اوکے، اور اس میں رونے والی کیا بات ہے یار، حد ہو گئی ہے بھائی. یعنی ان کی منٹیلٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے ان معاملات میں. اوکے، وہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، کرنے دو، خوش ہوتے ہیں وہ. تو وہ کیوں روئیں گے یار؟ کہا جاتا ہے جی وہ بھٹو کی بات سن کے تو رونا شروع ہو گیا، چلو ماتم شروع ہو گیا. یا خدا، یہ اس میں تو یہ اس قسم کی بہت سارے الزامات کہ جی وہ بھٹو جو ہے یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، جی شراب پیتا تھا، اس نے خود اقرار کیا ہوا ہے. جب بھٹو نے کہہ دیا اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے، اقرار کا ذکر کرتے ہیں انکار کا نہیں کرتے. وہ وہی طریقہ جو وہابی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کو علم غائب نہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے، حالانکہ اللہ نے آگے اپنے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں جس سے خوش، جس نبی سے خوش ہوں اس کو یہ عطا کرتا ہوں. خیر بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ بات ہے اصل. تو اب اس کے اوپر میں مزید بھی اور بھی یہ چیز جو ہے آگے لے کے آؤں گا انہی کی ڈاکومنٹیشن سے. اوکے، کہ یہ ایسے ایسے جھوٹ انہوں نے بولے ہوئے ہیں. جی جنرل نصیر بابر جو ہے وہ اکیلا ہندوستان کی ٹیریٹری میں داخل ہو گیا، اور اس نے کیونکہ وہ مرزائی ہے نا اسی لیے اس کو گلوریفائی کر، اور اس نے دیکھا کہ سامنے پتہ نہیں 10 ڈویژن ہے یا 5 ڈویژن فوج ہے، یہ جتنے بھی ہے ایک پورا مورچہ ہے یا پوری جو بٹالین ہے یا تو اس نے جا کہا بھائی میں یہاں آیا ہوں، تم لوگ کیا ہے گھیرے میں آ چکے ہوئے ہو. اوکے،
اور میں کہتا ہوں آپ سرنڈر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے سرنڈر ہو جاتے ہیں ہم۔ یار ان کے پاس وائرلیس ہوگی، ان کے پاس ان کا کوئی کمانڈنگ آفیسر ہے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں، ہم اپنی اطلاع تو دے دیں کہ جی ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے انہوں نے تو ہم اب سرنڈر ہونے لگے ہیں۔ نہیں، انہوں نے بالکل اوبیڈینٹ بچوں کی طرح آ کے ہاں جی ٹھیک ہے جی، اور وہ ان کو کہتے ہیں جی اس کا ہیلی کاپٹر وہاں اترا دشمن کی ٹیریٹری میں، اور پھر اس نے دیکھا یہ تو دشمن کی ٹیریٹری ہے، اس نے بڑا کلیورلی موو کیا اور ان کو کہا چلو جی آپ کو سرنڈر، اور وہ سرنڈر ہو گئے۔ اور لے کے کیسے گیا پھر ان کو پی او ڈبلیو کیسے بنا کے گیا؟ ہیلی کاپٹر کی کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، کتنے بندے تھے جو اس نے وہ بنائے؟ یعنی یہ خود جی میجر عزیز بھٹی یعنی یہ بھی نہیں یہ بیان کر سکتے، کوئی ڈیٹیل نہیں دے سکتے، کوئی اس کا ایکسپلینیشن دے ہی نہیں سکتے۔ اوکے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک آدمی ہندوستان میں چلا گیا ہے اور ہندوستانیوں کو کہا ہم نے گھیرا ڈال لیا اور چلے گئے، کیونکہ وہ مرضی ہی تھا۔ اسی طرح ہے عزیز بھٹی کو بم کا گولا لگا اور وہ جناب اس نے کلمہ پڑا اور اس کا مر گیا۔ چلو لکھنے والے ذرا تیرے تیسی ٹینک، ہیوی ٹینک جو سینچورین ٹینک انہوں نے استعمال کیا 60، اس کا گولا اگر لگے گا نا تو تیرا پیتا 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 کیما کیما بھی نہیں ہونا، خاک پتہ بھی نہیں چلتا بندے دا۔ اب یہاں کلمہ بھی اس نے سنا دیا اور انہوں نے لکھ بھی دیا اور وہ تاریخ بن گئی، نشان حیدر بن گیا ہے جی، یہ اس کا ہیلمٹ ہے جب یہ شہادت کے وقت، اور یہ اس کی بندوق ہے، وہ دیکھو اس طرح نوی نکو رہی ہے۔ کوئی اس کے اوپر وار ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے، کوئی گولی کا کوئی سے جھوٹ پہن جو سارے، کیوں کہ وہ بیچارہ مرزئی تھا، اور یہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ مرزئی تھا۔ تو بس یہی چیزیں ہیں بھابیو، اس قوم نو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا خدا کا واسطہ ہے نہ لبرل وغیرہ کو سوال کریا کرو یار، آغا وسیم دیاں گلاں دا جواب دے۔